بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے کہ وہاں سے ایک جنازہ گزرا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل دیے۔ جنازے کے نیچے ایک چھوٹی منی زار کتار روتی ہوئی چلی جا رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی، اے ابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشک بار ہو گئی اور دست شفقت اس غمگین اور یتیم بچی کے سر پر پھیرا اور فرمایا، بیٹی تم پر نہیں بلکہ تمہارے مرحوم والد جان پر یہ وقت آیا ہے کہ جو آج سے پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ دوسرے دن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چھوٹی بچی کو دیکھا کہ وہ روتے ہوئے قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی حصول عبرت کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ قبرستان پہنچ کر چھوٹی بچی اپنے والد مرحوم کی قبر سے لپٹ گئی۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر یہ سب دیکھنے لگے۔ چھوٹی بچی نے اپنا رخسار مٹی پر رکھ کر رو رو کر کہنے لگی، اے ابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غمخوار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری ہوگی؟ اے ابا جان، کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا؟ اے ابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے ابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے، آج قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوں گے؟ اے ابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آج رات قبر میں جب پیاس لگی ہوگی اور آپ نے پانی مانگا ہوگا تو پانی کون لایا ہوگا؟ اے ابا جان، کل رات تو آپ کے جسم پر چادر میں نے اڑائی تھی، آج رات کس نے اڑائی ہوگی؟ اے ابا جان، کل رات تو گھر کے اندر آپ کے چہرے سے پسینہ میں پوچھتی رہی اور آج رات قبر میں کس نے پسینہ صاف کیا ہوگا؟ اے ابا جان، کل رات تو آپ جب بھی مجھے پکارتے تھے میں آ جاتی تھی، آج رات قبر میں آپ نے کسے پکارا ہوگا اور پکار سن کر کون آیا ہوگا؟ اے ابا جان، کل رات جب آپ کو بھوک لگی تھی تو میں نے کھانا پیش کیا تھا، آج رات جب قبر میں بھوک لگی ہوگی تو کھانا کس نے دیا ہوگا؟ اے ابا جان، کل رات تو میں نے آپ کے لیے طرح طرح کے کھانے پکاتی ہی، آج رات قبر میں کس نے پکایا ہوگا؟ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ غم کی ماری اور دکھیا چھوٹی بچی کی یہ درد بھری باتیں سن کر رو پڑے اور قریب آ کر فرمایا، اے بیٹی، اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو، اے ابا جان، دفن کرتے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا، آیا آپ بھی اسی حالت پر ہیں یا چہرہ پھیر دیا گیا ہے؟ اے ابا جان، آپ صاف ستھرا کفن پہنا کر دفن کیے گئے تھے اور اب بھی وہ صاف ستھرا ہے یا نہیں؟ اے ابا جان، آپ کی قبر میں صحیح اور سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا، آیا اب بھی جسم سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا؟ اے ابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا تو کوئی مایوس رہے گا، تو آپ نے اس سوال کا درست جواب دے دیا یا ناکام رہے؟ اے ابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں میں قبر کشائی کرتے ہیں اور بعض پر تنگی، تو آپ پر قبر نے تنگی کی ہے یا کشادگی؟ اے ابا جان، علماء فرماتے ہیں کسی میت کے کفن کو جنتی کفن اور کسی کے کفن کو جہنم کی آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا یا جنتی کفن سے؟ اے ابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کسی کو اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو فرط شفقت سے سینے کے ساتھ چمٹا لیتی ہے اور کسی کو غضبناک ہو کر اس قدر زور سے کھینچتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، تو قبر نے آپ کو ماں کی طرح نرمی سے دبایا یا پسلیاں توڑ پھوڑ ڈالی ہیں؟ اے ابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پچھتاتا ہے، اگر وہ نیک بندہ ہے تو اس بات پر پچھتاتا ہے کہ اس نے نیکیاں زیادہ کیوں نہ کی، اور اگر گناہ گار ہے تو اس گناہ پر پچھتاتا ہے کہ اس نے گناہ کیوں کیے۔ تو اے ابا جان، آپ نیکیوں کی کمی پر پچھتائے ہیں یا گناہوں پر؟ اے ابا جان، کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو مجھے جواب دیتے تھے، آج میں کس بد نصیب ہوں کہ قبر کے سرہانے کھڑی ہو کر پکارتی ہوں مگر
آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اے ابا جان، آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اے اللہ جل شانہ، قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ باتیں سن کر منی غرض گزاری ہوئی۔ اے میرے سردار، آپ کے نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ روتی ہوئی حضرت سیدنا حسن بصری کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ پیارے دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ قبر کے اندر ہم سے جو سوال کیے جائیں اس کا ہم صحیح سے جواب دے سکیں۔ تو اے اللہ پاک ہمیں اس واقعے پر عمل کرنے اور اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔